السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ حالات پاکستان کے دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں گزشتہ 24 گھنٹے سے، بلکہ اگر میں 48 گھنٹے کا ہوں تو 48 گھنٹے قبل کچھ معاملات درست تھے اور ہوائیں جو ہیں کچھ چل رہی تھیں درست سمت میں، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کل میرے اخبار میں اسٹیٹمنٹ بھی تھا، بیان بھی تھا کہ جو اسپانسرز ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر اور اس معاملات کو درست کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی جو معاملات خراب ہوئے ہیں اس کے بعد دن بدن گزشتہ 24 گھنٹے یا آپ یوں سمجھ لیں کہ 36 گھنٹے کے دوران وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے فوری طور پر ایک کال دی ہے اور انہوں نے لوگوں کو، قوم کو اسٹینڈ بائی رہنے کا حکم دیا ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن کے دفاتر ہیں اس میں ایک عارضی سا انہوں نے اپنا احتجاج بھی وہ کرایا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں کہ ایک ٹارگیٹڈ حملہ ہوا، اور یہ حملہ جو ہے بلوچ علیحدگی پسندوں کی جانب سے کیا گیا، جس میں 3 چینی باشندے جو ہیں، ہمارے دوست جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے چائنا، اس کے 3 باشندے جو ہیں ہلاک ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیں اگر آپ ساری صورتحال کو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گزشتہ جو میں نے کہا کہ 48 گھنٹے میں 2 دنوں قبل جو ہے شہباز شریف صاحب بلوچستان گئے، اور بلوچستان میں جا کر ان سے جب بات کی گئی مسنگ پرسن کی بلوچ لوگوں کی طرف سے، جو وہاں پہ بلوچ عوام ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی بات جو ہے ذمہ دار حلقوں سے کروں گا، یعنی انہوں نے واضح طور پر ہی کہا کہ فوج سے میں کروں گا، یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے فوج کو مورد الزام ٹھہرایا کہ فوج جو ہے یہ مسنگ پرسن کی ذمہ دار ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوج کے خلاف ہی تو سارا یہ بلوچ لبریشن فرنٹ جو دوسرے جتنے بھی علیحدگی پسند کھڑے ہوئے ہیں یہ فوجی کے خلاف ہیں، اور ان کو کھڑا کرنے میں مغرب کا، بھارت کا ہاتھ ہے۔ تو اس بیان نے جو ہے بلوچ علیحدگی پسندوں کی حوصلہ افزائی بھی کی، کیونکہ جس وقت یہ بیان دیا تھا انہوں نے تو اسی دن ہمیں کچھ پتہ لگا تھا کہ ان کے بیان کا جو ہے علیحدگی پسندوں نے خیر مقدم کیا، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو معاملات چل رہے تھے اس کے اوپر بھی جو ان کے اسپانسرز ہیں، میں نے کہا نا مغرب ہے اسپانسر، وہ بھی اس کے اوپر ناخوش تھا، تو لہٰذا دباؤ دینے کی کوشش کی گئی اور آج ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو بلوچ لبریشن آرگنائزیشن ہے یا جو بھی جتنے بھی یہاں پہ علیحدگی پسند ہیں، جو کہ بنیادی طور پر پاکستان کی سیکیورٹی اور ڈیفنس جو ہماری قوتیں ہیں ان کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ان کو مغرب کی آشیرواد حاصل ہے، وہیں سے ان کو فنڈز بھی ملتے ہیں، وہیں سے ان کو گائیڈ لائن بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں ان کو بھارت کی طرف سے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے ٹیکنیکل اور دفاعی سطح پر۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے ایک بیان جو دیا تھا یہ بہت غلط دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں غلط تو تھا، لیکن جو ان کا ایک گول ہے جو کہ وہ مغرب کی سطح پہ جو ان کے لیے کرنے چاہتے ہیں، اپنے مالکان کے لیے یا اپنے اسپانسرز کے لیے یا اپنے فائنینسر کے لیے، جو لفظ آپ کہنا چاہیں ان کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی خدمات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ معاملہ تقریباً بالکل ٹھیک ہی تھا۔ اچھا، اب دوسری یہ بات یہ کہ ان کو ناکامی کو دیکھتے ہوئے اب یہ پریشان ہے، اور جس طرح عمران خان کی انہوں نے مقبولیت کو دیکھا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں بھی عمران خان کی جو پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ آج بلاول بھٹو کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا، وہ انتہائی جھنجھلاہٹ میں تھے، یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ زرداری صاحب جب وہاں بلاول گئے تھے تو کل میں نے بتایا تھا کہ بلاول بھٹو کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان جو بات چیت ہوئی تو اس میں نواز شریف نے بلاول کو پورا اختیار دیا ہے کہ سندھ میں وہ جو چاہے کریں، تو بلاول بھٹو نے اور زرداری نے فیصلہ کیا ہے کہ الطاف حسین کو دوبارہ واپس لایا جائے۔ یہاں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الطاف حسین کے تمام مقدمات کو ختم کرنے کے لیے پس پردہ کارروائیاں اور کام شروع ہو چکا ہے، اور جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے الطاف حسین کے تمام مقدمات کو ختم کر کے ان کو واپس لایا جائے۔ یہ مت بھولیں کہ الطاف حسین صاحب بھی یا نواز شریف صاحب بھی یا موجودہ جو 13 یا 14 پارٹیوں کا جو ایک ٹولہ ہے وہ سب کا سب اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کے خلاف ہیں، اور ان سب کو جو ہے امریکہ بہادر اور برطانیہ کی آشیرواد حاصل ہے۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب 13 جماعتیں وہ بھی آ جائیں اور دوسرے ان کے پلیئرز آ جائیں تو الطاف حسین کو روکا جائے؟
بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اس لیے لایا جائے گا کہ سندھ کے اندر جو شہری علاقے ہیں اس میں ان کا ووٹ بینک جو ٹوٹ چکا ہے اور جو ووٹ بینک پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا ہے ان کو دوبارہ وہ متحد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام قوتوں کو جو کہ پاکستان کے حوالے سے یہ پرو پاکستانی ہے یا پرو عمران خان ہے، ان تمام قوتوں کے الطاف حسین کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ تو الطاف حسین کو بھی واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ نے جو آئین توڑ کر عمران خان کی حمایت کی، اور سپریم کورٹ کے ایک جج نے، سپریم کورٹ تو میں نہیں کہوں گا، سپریم کورٹ کے ایک جج نے جو آئین کو بائی پاس کر کے عمران خان کی جو حمایت کی اور ایک جو این آر او دیا، اس کا رد عمل اب لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اور آپ دیکھا ہے کہ اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا اپنے شروع میں کہ پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور لوگ جو ہیں یا یوں آپ سمجھ لیں کہ آگ بگولا ہیں، یعنی کسی وقت بھی اگر عمران نے اگر کال دی تو پاکستان میں بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ جو ہے کشیدگی پھیل سکتی ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں اب وہ عوامی رد عمل سے پریشان ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے جس طریقے سے عمران خان کو ہٹا دیا، اور ظاہر ہے فوج نے بھی پھر بعد میں ان کی مدد کی، کیونکہ فوج نے تو سپریم کورٹ کے خلاف جانا نہیں تھا، مشرف کا میں بتا چکا ہوں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اب وہ لوگ پریشان ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا، اور یہ میں بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں، میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کئی ججز جو ہیں جو ہمارے جاننے والے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے پہ بہت پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اور کہاں تک کیسے وہ مطلب مسلم لیگ نواز یا ان کے لوگوں کے جو فیصلے ہیں یا ان کے جو مقدمات ہیں ان کا کس طریقے سے اس کو چلائیں، کیونکہ ان کو واضح طور پر یہ حکومت کی طرف سے احکامات ہیں کہ وہ ان کو ریلیف دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کے جو پاسپورٹ کا مسئلہ تھا کوئی بھی جج سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، کوئی بینچ تیار نہیں ہو رہا۔ آج چوتھی بار جو ہے ایک بینچ ٹوٹ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ درخواست مریم نواز کی نہیں سن سکتے، ورنہ آج سے ایک ہفتے پہلے ان کسی کے پاس بھی اگر یہ صورتحال نہ ہوتی جو کہ عمران خان نے اس وقت کی ہے، تو اب یقین کریں کہ پہلی مرتبہ یہ مریم نواز کے پاسپورٹ کی اپیل جو ہے منظور کر لی جاتی اور حکم دے دیا جاتا۔ تو بہرحال یہ جو میں نے بتایا کہ جو جیسے میں کہتا رہا ہوں کہ کپتان کا ایک سٹینڈ ہے، کپتان نے سٹینڈ لیا، اور کپتان کے سٹینڈ کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب جیسے میں نے کہا کہ جو حکومت کوشش کر رہی تھی بات کرنے کے لیے پس پردہ، فوج بھی کہہ رہی تھی کہ معاملات کو درست کرو، تو کسی طریقے سے میں نے بتایا تھا 3 دن پہلے عمران خان سے رابطے ہوئے تھے، لیکن جیسے کہ مغرب بیرونی اسپانسر کھل کر کہتا ہوں وہ ناراض ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، تو یہاں سے پھر ان کو یہ پیغام دی کہ جناب اگر اس طرح ہم اگر ان سے بات نہیں کر سکتے تو ملک میں حالات خراب ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ڈیم کیئر، ظاہر سی بات ہے وہ تو کہیں گے، اس لیے کیونکہ وہ تو چاہتے ہی ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر پاکستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو کرا دی جائے۔ اصل مقصد ان کو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو سزا دینا، اور پلس عمران خان کو سزا دینا، یہ اصل میں ان کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حکومت نے دوبارہ آپ جو ہے اپنے جو ماتحت ججز وغیرہ ہیں ان کو متحرک کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جو ارکان اسمبلی ہیں جنہوں نے سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں جہاں حملہ کیا تھا ان پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا ہے، حالانکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ سندھ ہاؤس میں جا کر دروازے پر مین گیٹ پر لاتیں ماری تھی، جس کی کہ میرے پاس فوٹیج بھی موجود ہے، اور جو سیکیورٹی اداروں نے مجھے بھیجی تھی، جو ابھی فی الحال میں ویڈیو لمبی ہوتی میں نہیں دکھاتا چیزوں کو، تو لیکن صرف وہ لاتیں مارنے کی وجہ سے ان پر دہشت گردی کا پرچہ جو ہے کٹ گیا، جبکہ پورے پاکستان میں جو بڑے بڑے جو سیاستدانوں کے اور جو دہشت گردوں کے پے رول پر جو ایجنٹ ہیں وہ بڑی بڑی دہشت گردیاں کرتے ہیں، اور نظر بھی آ جاتا ہے کہ انہیں فوٹیج بھی ہو جاتی ہے، فلم بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک پولیس والے کے اوپر گاڑی چڑھا دی، لیکن اس کے باوجود ہے صرف یہ اس لیے کہ وہ ایک سیاستدان ہوتے ہیں، بڑے وڈیرے ہوتے ہیں اور ان کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ یا کورٹ یا عدلیہ جو بھی کہہ لیں آپ، وہ اس فوٹیج کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنا ہوں گی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کسی اچھے حالات کی طرف یا کسی بھی ملک کے اندر کسی چیز کی وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک امید نہیں ہے۔ دوسری طرف آئی ایم ایف کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی تھیں ان شرائط کو بغیر ڈسکس کیے ہوئے میں ڈے بیفور یسٹرڈے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مفتاح اسماعیل نے تسلیم کر لی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کو مزید مہنگائی ہوگی، اور جو نیا جو بجٹ آنے والا ہے اس کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف نے شرطیں رکھ دی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں کھلے الفاظ میں کہ آئی ایم ایف ہی ہے پاکستان کے بجٹ کا تمام جو چیدہ چیزیں ہیں وہ آئی ایم ایف ہی طے کرے گا، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ ہمیں امریکہ کی پابندیوں کا خوف دلا کر جس طریقے سے انہوں نے گزشتہ 40 سال سے ان سیاستدانوں نے، بنیادی طور پر تو سیاستدان جو ہیں امریکہ کے غلام ہیں نا، قوم تو نہیں ہے لیکن قوم کو ڈرا کے
اور قوم کو خوف زدہ کر کے انہوں نے پابندیوں کا جس طریقے سے پاکستان کا حشر کیا ہے وہ آج آپ کے سامنے. اور یہی خوف کی وجہ سے جو ہے خوف کا جو تھا اس کو توڑنے کے لیے عمران خان نے باقاعدہ کوشش کی تھی, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کے بت کو کس طرح گرانے کی کوشش کی جا رہی. اب یہ کہتے ہیں پابندی, میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ پابندیاں تو ایران پہ بھی لگی ہیں, کیا ایران ختم ہو گیا؟ آپ کو شاید پتہ ہوگا کیوبا کے بارے میں بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا, کسی نے مجھ سے کہا تھا, تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ کیوبا جو جس کے بارے میں کل آپ کے ایک مسلم لیگ کے ایک تیر انداز نے جو ایک ٹویٹ مار دیا تھا کیوبا کے حوالے سے, شمالی کوریا کے حوالے سے, تو کیوبا کے بارے میں بتاتا چلوں گا. کیوبا پہ گزشتہ 40 سالوں سے پابندی ہے, گزشتہ 40 سالوں سے پابندی ہے, اس کے باوجود کیوبا جو ہے بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ کیوبا کے اندر جو بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ پاکستان سے نہ صرف سستی ہے بلکہ کیوبا کے اندر کارخانوں کو, جتنے بھی کارخانے ہیں وہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں ان کو وہاں بجلی فری دی جاتی ہے, جبکہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو جو کارخانے تو دور کی بات ہے عام آدمی کو بجلی نہیں مل رہی. تو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے, اصل میں کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کے پاس جو سیاستدان ہیں, جو آپ کے کرتا دھرتر ہیں, جو آپ کی مشینری ہے, جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بنیادی طور پر مغرب کی غلام ہے, جو کہ بار بار عمران خان کہتے رہے. ہم جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں اس کی اصل میں وجوہات ہی یہی ہے کہ ہم جن چیزوں پر میں گزشتہ 10 سال یا 12 سال سے میں کہتا تھا کہ یہ خرابیاں ہیں, ان خرابیوں کو دور کریں. جب تک یہ ایجنٹ نما ملک دشمن سیاسی جماعتوں کا جب تک قلع قمع نہیں ہوگا, پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. پاکستان جو ہے ایک جسٹ لائک اے فالن ہاک ہوگا. لیکن ہماری آواز جو ہے جسے کہتے ہیں نا, وہ ایک نقارے کہتے ہیں جنگل میں ایک چھوٹے سے نقارے کی حیثیت رکھتی تھی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ایک ایسی لیڈرشپ قوم کو ملی کہ اس نے ان تمام چیزوں کو جو ہم شروع سے کہتے رہتے اس نے اس چیز کو محسوس کیا, اور وہ اس چیز کو لے کے جب آگے چلا تو آج اس کے ساتھ جو کچھ معاملات چل رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. پنجاب میں سیاسی بحران بالکل جاری ہے. میں نے کہا تھا کہ عثمان بزدار کے حوالے سے کہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں گیا کیونکہ وہ بھی آئینی مسئلہ پڑ گیا. عثمان بزدار نے ایک نیا انہوں نے ٹریگر کر دیا, انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں وزیر اعلیٰ میرے استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو لہٰذا میں اپنی کابینہ بنانے جا رہا ہوں. تو وہاں بھی پنجاب میں بھی ایک بہت بڑا بحران شروع ہونے لگا ہے اور چل رہا ہے. جیسے میں نے کہا اور میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سب بنیادی طور پر جو موجودہ سیٹ اپ ہے حکومت کا, وہ پاکستان کو سیاسی بحران, معاشی بحران اور دہشت گردی کا بحران, ہر قسم کے بحران میں یہ مبتلا کرنا چاہتے ہیں, جو کہ مغرب کی خواہش ہے, اس پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور دوسرا ادھر بین الاقوامی صورتحال کی طرف آپ دیکھیں تو یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دباؤ پاکستان پر آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے پس پردہ کہ پاکستان کو جو ہے چین سے بالکل دور رکھا جائے. یہ جو معاملہ ہوا ہے آپ کا چین کا, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو آج جو واقعہ کراچی میں ہوا ہے اس کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہی ہے. اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت گئی ہے, عمران خان کی حکومت کے جاتے ہی چین کے مفادات کو اور چینی باشندوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. جب تک پورا عمران خان کے دور کے اندر یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا, حالانکہ عمران خان ظاہری طور پہ آپ کو پتہ ہے وہ دور تھے, سلو چلا رہے تھے سارے پروسیس کو, لیکن کم از کم چین کو اس بات پر اعتماد تھا کہ جو ایک لیڈرشپ پاکستان کی ہے وہ ایک نڈر لیڈرشپ ہے اور ایک ایماندار لیڈرشپ ہے. سی پیک اگر سلو چل رہا ہے لیکن چلے گا ضرور. لیکن اب چین کو خطرہ یہ ہے کہ سی پیک نہ صرف سلو ہوگا بلکہ سی پیک رک جائے گا اور سی پیک کے اوپر دہشت گردیاں شروع ہو جائیں گی, بلکہ اب وہ شروع ہو چکی ہیں. یہ جو آج ٹارگیٹڈ جو مسئلہ ہوا ہے ٹارگیٹڈ جو حملہ ہوا ہے آج دہشت گردی کا, جو بلوچ لبریشن فرنٹ یا جو بھی مجید گروپ نے کیا ہے, جس کی ایک عورت تھی شیری بلوچ, مجھے اس کے پاس سے بہت ساری معلومات آئی ہیں لیکن ہم فی الحال ڈسکس نہیں کریں گے ڈیو ٹو دی سیکورٹی ریزن. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اب ان کا اگلا ٹارگٹ جو ہے سی پیک کے ہوگا اور وہ اپنے سی پیک کے پاس اپنی کاروائیاں بڑھائیں گے. اور یہ سارا کام جتنا بھی ہو رہا ہے وہ سب امریکہ اور مغرب کی ایما پر ہو رہا ہے, کیونکہ امریکہ کو سخت پریشانی تھی کہ پاکستان استحکام کی طرف جا رہا تھا, پاکستان سی پیک صحیح کامیابی سے جا رہا تھا, پاکستان جو ہے عمران خان روس کی طرف جا رہے تھے, پاکستان کو سستی گندم, سستی تیل, سستا پیٹرول, سستا خوردنی تیل, یہ ساری چیزیں مل سکتی تھیں, وہاں سے بہت ساری چیزیں آ سکتی تھیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا اور جو صورتحال ہے آپ نے دیکھا. روس اور یوکرین کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے, وہ تیزی سے جنگ چل رہی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ زیلنسکی صاحب جو جنگ ختم کرانا نہیں چاہتے, وہ امریکن کے ایجنٹ ہیں, اور انہوں نے ایک آج نیا کام یہ کروا دیا کہ پس پردہ جو میں کہتا تھا بلیک, انہوں نے ایک
وہ کر دیا ہے فالس فلیگ اٹیک مالدووا میں کر دیا ہے. مالدووا میں فالس فلیگ اٹیک کرا کے آج صبح 6 بجے جو ہے مالدووا میں دھماکے ہوئے, اور اس کا الزام جو ہے انہوں نے ان کو ڈالا ہے کہ یہ کام روس نے کرایا, جبکہ میرے پاس جو معلومات آئی ہیں سفارتی ذرائع سے اس میں روس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, بلکہ یہ ٹوٹل فالس فلیگ تھا اور جو کہ یہاں سے کروایا گیا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے جنگ شروع کرائی ہے وہ جنگ کو بڑھائیں گے, جنگ کو ختم نہیں کرائیں گے. لیکن بہرحال پھر بھی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا جب اس وقت آپ میری ویڈیو دیکھیں گے اس وقت یا اس کے 1 گھنٹے بعد جو ہے یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو ہے پیوتن سے ملاقات کریں گے. اور لیکن ساتھ ہی آج جو ہے جرمنی کے اندر تقریباً 40 ملکوں کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی ملاقات کر رہے ہیں روس اور یوکرین کے حوالے سے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ تو ٹریگر کر رہے ہیں, جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے کہ جرمنی کی چانسلر نے کہی ہے, جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں, ایک آواز اٹھی ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے یوکرین کی یہ لوگ یورپ یا پورا نیٹو جو مدد کر رہا ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جنگ بندی نہیں ہونا چاہتے یہ لوگ, بلکہ جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے صورتحال. اس کی بھی تمام خبریں کل اس کا جب اعلامیہ آئے گا یا کل تک مجھے اس کی خبر ملے گی تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. دوسرا یہ کہ چین نے آج امریکہ کو بڑے زبردست طریقے سے ایک بیان دیا ہے, مطلب رد عمل دیا ہے, کیونکہ چین نے جو سومو آئی لینڈ جو ہے جس کا انہوں نے معاہدہ کیا تھا, میں بتایا تھا فوجی اڈے, اس کے اوپر امریکہ نے شور مچایا اور اس کو آسٹریلیا کو اور کوارڈ کو امریکہ نے متحرک کیا کہ جناب بہت غلط ہوا ہے. تو چین نے ایک بڑا اچھا بیان دیا اور مجھے بڑی لاجیکل بیان تھا, اس لیے مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہم پر اعتراض کر رہا ہے, کم از کم امریکہ ہمیں یہ تو بتا دے کہ اس نے کم از کم دنیا کے 70-75 ملکوں پر میں جو ہے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں. تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ اگر ہم نے 1-2 جگہ بنا لی تو امریکہ کو کیا اعتراض ہے؟ اور اس نے کہا آج یہ بات کھل کر کہ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, جتنی بے چینیاں پھیل رہی ہیں, اس کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے. بلا شبہ چین نے بالکل صحیح بات کہی, اس بات کی ہم بھی تصدیق کرتے ہیں اور ہم کہتے رہے کہ دنیا کو آج جتنی زیادہ مشکلات ہوئی ہیں یا جس چیز میں آج پاکستان سمیت ہمارا ایشیا اور بلکہ سارا خطہ اور ساری دنیا اگر سفر کر رہی ہے, کشمیر سے لے کر اسرائیل تک اور اسرائیل سے لے کر جنوب وسطی ایشیا تک, جہاں جتنی پرابلمز آئی ہیں, جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, اس کا سب کی تمام ذمہ دار جو ہے امریکہ پر ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ کل کی خبروں پر حالات پہ اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.